قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے اور جملہ عبادات کو شرف قبولیت بخشے۔ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بہت سارے احکام نازل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ خاص طور سے جہاد کے بارے میں، جہاد کے احکام، جہاد کے اصول، ضوابط، قواعد اور جہاد کی تیاری کرنے کا بڑے ہی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے، سورہ انفال یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد صرف اور صرف اہل ایمان پر آتی ہے۔ ایک تو مدد نازل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور دوسرے صرف اہل ایمان پر اللہ رب العالمین کی مدد کی شکل میں نوازشیں ہوتی ہیں۔ اور مدد کا تعلق یہ کثرت تعداد کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ مگر اللہ کی جو مدد ہے وہ ایسے ہی نہیں آتی، اس کے لیے تدابیر اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی طاقت بھر، قوت بھر تدابیر اور اسباب اختیار کرتے رہو، گھوڑوں کے ذریعہ اور دیگر چیزوں کے ذریعہ۔ یہ تدابیر جب آپ اپناؤ گے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بدر کا آپ منظر دیکھیں، اہل ایمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور کفار زیادہ تعداد میں ہیں۔ اہل ایمان یہ چاہتے کہ ہم تو اہل ایمان ہیں، ایمان اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہمکنار کر دے گا، لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں، انہوں نے اسباب اور تدابیر اختیار کی، گھروں سے نکلے، میدان جنگ میں پہنچے اور دشمنوں سے تلواریں لے کر کے قتال کیا، تیروں کے ذریعہ سے، نیزوں کے ذریعہ سے اور دیگر چیزوں کے ذریعہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب انہوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ تو اسباب اختیار، آج جو حالات ہیں، مسلمان نہایت ہی غفلت کا شکار ہے۔ جس طرح کے षड्यंत्र رچے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ہر آئے دن ایک نہ ایک شوشہ، ایک نہ ایک چیزیں مسلمانوں کے خلاف زہر بنا کر کے پوری فضا کو مقدر کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ المستعان، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس پر ہمیں متحد ہو کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے، سورہ انفال، کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا جو رعب ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب امت مسلمہ تم آپسی اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ انفال بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں میں جو خوف ہے، جو رعب ہے، یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ مسلمان آپسی اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، آپسی ناچاقی، نا اتفاقی اور حسد اور نفرت کے شکار ہو جائیں گے، تو دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ان کا رعب نکال دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورہ انفال کا یہ درس ہے، بہت ہی مختصر انداز میں لیکن نہایت ہی جامع درس ہے۔ نچوڑ میں دے رہا ہوں آپ کو اس صورتوں کا، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی
اختلاف کر بیٹھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا. اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قدر و قیمت زیرو ہو جائے گی. یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم آپسی اختلاف کیے تو دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب، ہمارا خوف ختم ہو جائے گا. یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے. یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی دولت ہمیں دے چکا ہے کہ اس دولت کو خریدنے کے لیے ہم زمین بھر کے خزانے خرچ کر دیتے، مگر وہ دولت اور وہ نعمت ہمیں نہیں مل سکتی تھی. وہ دولت کون سی ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایمان کی دولت. ہاں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب؟ بارک اللہ فیک. قرآن و حدیث. بارک اللہ فیک. اس صورت کے اندر جس دولت کا، ایمان بلا شبہ یہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نعمت دنیا کے سارے مال و زر کے عوض بھی نہیں خریدا جا سکتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے. ما الفت بین قلوبہم، تم اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے تھے. یہ اتحاد کی جو دولت ہے، یہ آپسی محبت اور بھائی چارے کی جو دولت ہے، یہ نعمت ہے، یہ دنیا کی تمام مال و زر کو خرچ کرنے کے باوجود بھی تم اسے حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو اللہ نے یوں ہی دے رکھی ہے، مگر مسلمان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. بات بات پر لڑائی، بات بات پر اختلاف. اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو. ہر بات پر آستین چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سماج میں کچھ برا ہو جاتا ہے، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے قیامت تک ہر سماج میں کچھ نہ کچھ برائیاں رہیں گی، گناہ ہوں گے، جرائم ہوں گے. آدمی اپنی طاقت بھر اصلاح کی کوشش کرے، مگر برائیوں کے خلاف یا کسی آپسی مت بھید کی خاطر آدمی جو ہے بغاوت پر اتر آئے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کا حاکم بھی ظلم کرے، حاکم کے خلاف بھی بغاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صبر کیجیے، صبر سے کام لیجیے. ہر بات پر آستین چڑھانے کی، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ایک ایسی اتحاد کی دولت ہمیں دی ہے جو دنیا کے تمام مال و زر کے عوض بھی خریدا نہیں جا سکتا. اس نعمت کو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جس کو میں بنیاد بنا کر کے آج جس آیت کی میں تلاوت کریمہ میں نے فرمائی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں. انما المؤمنون الذين، کہ حقیقی مومن وہ ہیں، اصلی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے پاس ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں. حقیقی مومن وہ ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے پاس، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی رہتی ہے. محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. کیا اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے؟
یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن کی سورہ انفال کی آیت بتا رہی ہے کہ حقیقی اور اصلی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اصلی مومن وہ ہے جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا مسلمان آج اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کہتا ہے رزق، روٹی روزی میری دکان دیتی ہے، میں کام نہ کروں تو مجھے مال نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا، نماز پڑھتے ہی جو ہے بھاگم بھاگ مچائے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تم 24 گھنٹہ کام کرتے رہو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ تمہیں کچھ مل نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ظاہری طور پر مل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ یوں غائب کر دے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر آدمی سوچتا ہے میں اتنا کام کر لوں اتنا روپیہ مل جائے گا، وہ حساب کتاب کرنے لگتا ہے، بظاہر اس کو پیسہ تو مل جاتا ہے مگر اس پیسے کو اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے خرچ کر دیتا ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں سوچتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، پیسہ کہاں گیا میرا؟ بیماریوں کی شکل میں، آفات اور حوادث کی شکل میں وہ پیسے یوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے مقدر میں اگر پہاڑ کے نیچے کوئی چیز رکھی ہوگی وہاں سے چل کر کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور مقدر میں نہیں ہوگی تو ہاتھ سے منہ سے نوالا چھن جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، پینے کے لیے بیٹھے ہیں اور ملک الموت نے آ کر کے ان کے نوالا چھین لیا، کھا نہیں سکے پی نہیں سکے۔ تو رزق دکان نہیں دیتی ہے، دولت دکان نہیں دیتی ہے۔ بعض لوگ دکانوں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے کام اور محنت پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ کام اور محنت یہ ہم کو روزی دیتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مومن اصلی اور حقیقی وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ اکبر، یہی اصلی مومن ہے، یہ جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہی اصلی۔ کیا 5 صفتیں کون کون سی ہیں؟ ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے ذکر پر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، پہلے صفت۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، دوسری صفت۔ اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں جس انسان کے اندر آ جائیں سمجھ لو کہ وہ حقیقی مومن ہے، وہی اصلی مومن ہے۔ اب ہم ان 5 صفتوں کو اپنے اوپر فٹ کر لیں کہ 5 صفتوں میں سے کون سی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کرے 5 کی 5 صفتیں آپ تمام لوگوں کے اندر پائی جائیں، اللہ کرے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کرے اللہ کی توفیق سے یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ اللہ سے میری دعا ہے۔ اس میں ذکر کی جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر سے جو ہے بندوں کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ذکر کے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ۔ عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام حدیثیں یہ راوی روایت کرتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، مگر یہ حدیث قدسی حدیثوں میں سب سے اونچا، سب سے بلند مقام ہوتا ہے حدیث قدسی کا۔ اس میں رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اور بقیہ جو حدیث قدسی نہیں ہوتی اس میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اپنے بندوں سے سلوک کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس گمان کے جیسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
ساتھ جس بندے کو اللہ کا ساتھ مل جائے، بتائیے کہ دنیا میں اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ دنیا میں اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہیں، غار کے منہ کے اوپر دشمن منڈلا رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ ابو بکر ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دشمن نے اگر نیچے کی طرف نظریں اٹھائیں، دیکھیں ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ذکر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ذکر کرنے سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلْءٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلْءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میرا بندہ اگر کسی مجلس میں کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ، فرشتوں کی جماعت، معصوم ہے وہ جماعت، ایسی مخلوق ہے جو معصوم الخطا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، اس جماعت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ، میرا بندہ اگر مجھ سے بِشِبْرٍ، ایک بالشت اگر میرے قریب ہوتا، وَإِن تَقَرَّبَ عَلَيَّ، مجھ سے قریب ہوتا، نزدیک ہوتا، ایک بالشت، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کے ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے قریب ہو، ایک بالشت ہوگی، اللہ ایک ہاتھ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُهُ بَاعًا، بندہ اگر ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي، اگر بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ دوڑ کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آتا اپنے اس بندے کی طرف، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت مراد ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ قریب ہو جائے، بتاؤ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اسے فوز و فلاح سے ہمکنار کر دے گا۔ تو ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، ذکر کی بہت امام بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، وقت زیادہ ہو گئے، 18 منٹ ہو گئے۔ امام بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں سے بندے کو لذت نہیں ملتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ 3 چیزیں، ذکر، نماز اور تلاوت قرآن، ان 3 چیزوں سے اگر بندے کو لذت حاصل نہیں ہوتی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، اللہ کی قربت اگر حاصل نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آج ہماری نمازیں، ہم اپنی نمازوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، ایمان کی حلاوت حاصل کرتے ہیں، وہ سکون، وہ قرار جو ہمیں دنیا کی تمام مال و زر خرچ کرنے کے باوجود نہیں مل سکتا؟ آج دیکھو لوگوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، دھن دولت، گاڑی بنگلہ اور تمام چیزوں کی کمی نہیں ہے، فراوانی ہے، ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہیں، مگر آدمی الجھن، گھبراہٹ، سکون نہیں، آدمی کو پریشانیاں ہی پریشانی، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھے سے رہ رہا ہے، سب کچھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ سکون نہیں مل رہا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، الجھن ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں احتساب کرنا ہے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں ذکر کے تعلق سے، اگر آدمی بیان کرے تو کم سے کم بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ ذکر ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے۔ ذکر عام میں ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب ذکر عام میں آتا ہے۔ ذکر خاص جس سے جن کے الفاظ اللہ یا اس کے رسول سے بس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں
اور اس کے اوقات اور حالات اور تعداد اس سے متعین ہو. جیسے صبح و شام کی دعائیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد مسنون جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں جو عام ہیں. ان عام میں سے آدمی گھر سے نکل رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، تو یہ جو دعائیں ہیں یہ عام اذکار ہیں. واش روم میں جا رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، اس کے دعا کا اہتمام کر رہا ہے. وضو کر رہا ہے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد دعا کر رہا ہے. اذان کی دعا، یہ سب عام اذکار ہیں، عام دعائیں ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سن لیجئے، اس پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لا يردهم اللہ دعاءهم. 3 لوگ ایسے ہیں. کتنے؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے. الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے ذکر کرنے والے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں ضرور قبول کر لیتا ہے. والمظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم آدمی اگر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور اپنے آنسو بہا لے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رائگاں نہیں کرتے، بلکہ اس ظالم کو اس کے کیے کی ضرور سزا دے دیتا ہے. اس لیے مظلوم کی آہوں سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. والامام المقسط، ظالم، والامام المقسط، عادل اور انصاف پسند امام اور حکمراں، اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی، اور جو یہ 5 صفات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے، ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.